ملک اور قوم اس وقت انتخابات کے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور یہ بہت حساس مرحلہ ہے۔ آئندہ 5 سال کے لیے پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس لیے ہم قوم سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ انتخابات کو ایک بہت ہی سنجیدہ موضوع لے کے ووٹ ضرور دیں، ووٹ دینے کے لیے نکلیں اور ووٹ پاکستان کے لیے دیں، اسلام کے لیے دیں، عوام کے لیے دیں اور ایسے لوگوں کے لیے دیں جو اس ملک کے ساتھ وفادار ہوں، امین اور دیانتدار ہوں اور اس ملک کے مسائل کو حل کر سکیں۔ اس لیے یہ جو سیکولر، یہ جو لبرل ہے، یہ جو اسٹیل مل مافیا ہے، یہ جو شوگر مل مافیا ہے، یہ جو کرپشن کے کنگ ہیں، یہ جو کرپشن کے کوئین ہیں، یہ جو لیڈر کے نام پہ ڈیلر ہے، یہ جو سیسیلین مافیا ہے، یہ مختلف پارٹیوں میں مختلف جھنڈے انہوں نے اٹھائے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ایک پارٹی میں ہوتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں۔ وہی ایک مافیا ہے، وہی ایک مافیا ہے۔ 2002 میں آپ الیکشن جو 2002 میں ہو رہا تھا، اس وقت وہ ایک پارٹی میں چلے گئے، 2008 میں دوسری پارٹی میں چلے گئے، ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر۔ الیکٹیبلز کے نام سے یہاں مافیا مسلط ہے، اس کو اب الیکٹیبلز کے جو لبادہ ہے یا لباس ہے یا نام ہے، اس میں اس مافیا کو چھپایا جائے۔ یہ مافیا ہے، یہ وہ مافیا ہے جس کے سپریم کورٹ میں اس وقت قرض معافی کی جو چیف جسٹس نے ایکشن لیا ہے، اس میں سارے یہ لوگ نام شامل ہیں۔ یہ آف شور کمپنیوں میں اس کے نام شامل ہیں، آف شور اکاؤنٹ میں اس کے نام شامل ہیں۔ یہ مافیا ہے جس کو سیاسی لیڈر اور سیاسی پارٹیاں الیکٹیبلز کہتے ہیں۔ اس لیے ان سے خیر کی توقع رکھنا ہندوؤں کے گھر میں جانماز ڈھونڈنا اور صحرا کے اندر مچھلیوں کا شکار یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے ہاتھوں میں اقتدار کے بجائے ہتھکڑیاں ہونی چاہیے، انہیں حکومت کی ایوانوں کے بجائے جیلوں کے اندر ہونا چاہیے، تب پاکستان اقبال کا پاکستان بنے گا اور قائد کا پاکستان بنے گا۔ اس لیے متحدہ مجلس عمل کرپشن کنگ کوئین، سیسیلین مافیا، لیڈروں کے نام پہ ڈیلرز، الیکٹیبلز کے نام پر یہ جو قرضے معاف کرنے والے آف شور اکاؤنٹ اور آف شور کمپنیوں والے، ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں اور ان کی ایک متبادل کے طور پر قوم کے سامنے آئی ہے۔ مجلس عمل نے جو اپنا منشور دیا ہے، اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مجلس عمل کے منشور کے جو اسلامی دفعات ہیں کہ پاکستان کی جو اسلامی شناخت ہے اس کو ہم ہر صورت میں قائم رکھیں۔ اسلامی شناخت کیا ہے؟ قرارداد مقدس، قرآن و سنت سپریم لا، اسلام ریاست کا سرکاری نظم، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ایمان، ناموس رسالت کے قانون کا تحفظ، جمعے کی چھٹی کی بحالی، ریاستی اداروں سے سود کا خاتمہ اور عالم اسلام کے ساتھ اتحاد اتفاق۔ یہ مجلس عمل نے اپنے منشور میں پہلی جو چیزیں لی ہیں، یہ ہمارا اہداف ہے، یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں۔ دوسری چیز، ایک فلاحی ریاست کی ایجنڈا دیا ہے مجلس عمل، اور یہ فلاحی ریاست ہم نے یورپ سے، چین سے، امریکہ سے نہیں لیا، یہ ہم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور حضرات خلفائے راشدین کی طرز حکمرانی سے۔ اس اسلامی فلاحی ایجنڈے میں ایک چیز یہ ہے کہ ہر پاکستانی بچے کو تعلیم فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری، مفت تعلیم ہے، اور یہ جرم ہوگا اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں، اور جو غربت کی وجہ سے نہیں پڑھا رہے تو ریاست اس کی ذمہ داری لے گی، لیکن بچے پڑھیں گے۔ دوسرا، علاج مفت ہوگا، خصوصاً یہ 5 بیماریاں جو بڑی ہیں، کینسر، ہیپاٹائٹس، تیلیسیمیا، گردے اور دل کے امراض، اس کے عام پاکستانی کے بس میں اس کا علاج نہیں، یہ مفت ہے، ریاست کی ذمہ داری۔ چھت فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، شیلٹر
اور چھت فراہم کرنا اپنے باشندوں کو۔ انصاف مفت ہوگا، فوری ہوگا اور ہر سطح پر مقدمات کے فیصلوں کے لیے وقت کا تعین ہوگا۔ 6 ماہ کے اندر اندر کسی بھی مقدمے کا فیصلہ ہر صورت میں کرے، تاکہ 18 لاکھ مقدمات زیر التوا ہیں اور بابا رحمت کسی اور ایشوز کے اوپر لگے ہوئے۔ اسی طرح کرپشن کا خاتمہ کریں گے اور کرپشن کو دہشت گردی کے برابر جرم اس کے لیے قانون سازی کریں۔ ریاست کے ساتھ غداری ہو، جو لوگ میگا کرپشن سکینڈل میں ملوث ہوں گے ان کی قومی شناختی دستاویزات کینسل کریں، CNIC پاسپورٹ، اس لیے کہ ریاست کے خلاف جرم ہو۔ اسی طرح اس ملک کے اندر احتساب کا ایک ایسا نظام لائیں گے جس میں عوام اور حکمران برابر ہوں، اباؤ دلا کوئی نہ ہو، استثناء کسی کو یہاں حاصل ہے، سب قانون کے سامنے برابر ہوں۔ اور ریاست اسے جس کو کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود جیسی ہے، ریاست ہوگی ماں جیسی، ایک ایسی ریاست جو تحفظ دے، پروٹیکشن دے، ترقی دے، حفاظت دے اور آگے بڑھنے کے مساوی مواقع دے، ایک ایسی ریاست جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اور جس کا وعدہ قائد نے کیا تھا۔ یہ متحدہ مجلس عمل کی اسلامی فلاحی ریاست کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح عالمی اسلام کے ساتھ تعلقات ہماری خارجہ پالیسی کے کارنر سٹون ہوں گے۔ کشمیر کی آزادی، قبلہ اول کی آزادی، شام، عراق اور روہنگیا برما کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانا اور اقوام متحدہ کے مقابلے میں اپنی عالمی اسلام کی ایک اقوام متحدہ کی تشکیل اور نیٹو کے طرز پر اپنی ایک فوجی اتحاد اور مسلم امہ کی ایک نیٹو کی تشکیل، اس کے بغیر امت کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔